اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور اپنی رحمت سے ہمیں ایسے ایسے اعمال عطا فرمائے جو ہمیں اس کی قربت، مغفرت اور جنت کے قریب کر دیتے ہیں۔ انہیں اعمال میں سے ایک عظیم عبادت روزہ بھی ہے، جو صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی تربیت کا نظام ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم روزے کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ہم جانیں گے کہ روزہ کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کب روزہ رکھنے سے انسان کو گناہ ملتا ہے۔ یہ تمام اہم مسائل ہم تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ ہمارے روزے درست، مقبول اور اللہ کی رضا کے مطابق ہوں۔ اللہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ہدف کی طرف۔ سب سے پہلا سوال آج ہمارا یہ ہے کہ روزہ شریعت میں کہتے کسے ہیں؟ مسلمان کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک اپنے آپ کو قصداً کھانے، پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے باز رکھنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ روزہ رہنے کے لیے عورت کا حیض اور نفاس سے خالی ہونا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ روزے کے 3 درجات ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ، یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنا ہے۔ دوسرا خاص لوگوں کا روزہ کہ ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنے کا نام ہے۔ تیسرا خاص الخاص کا روزہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل جدا کر کے صرف اسی کی طرف دھیان لگائے رکھے۔ اور یاد رہے کہ بعض اوقات میں روزہ رکھنا مکروہ ہوا کرتا ہے۔ مکروہ تنزیہی، جیسے صرف ہفتہ کے دن روزہ رکھنا، نیروز اور مہرگان کے دن روزہ رکھنا، یہ ایرانیوں کی خوشی منانے کا دن ہوا کرتا ہے۔ اور صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ صوم سکوت یعنی ایسا روزہ جس میں کچھ بات نہ کر سکے، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ صوم وصال کہ روزہ رکھ کر افطار نہ کرے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھے، یہ سب مکروہ تنزیہی ہیں، یعنی گناہ تو نہیں لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات روزہ رکھنا مکروہ تحریمی یعنی گناہ ہوا کرتا ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا اور ایام تشریق یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ان 5 دنوں کے روزے رکھنا گناہ ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔